بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے کوئی توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ انسان کہتا ہے، آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ کہتا ہے، تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے نا، تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ یاد رکھو، اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے، آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس اس رحمان کے سوا اور ہے ہی کیا؟ ہم تو بے بس ہیں، اور جیسے ہم بے بس ہیں نا، ویسے ہی وہ تمام لوگ بھی بے بس ہیں جن سے ہم مدد مانگ لیتے ہیں، جن سے ہم اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ تبھی تو وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے جس کے پاس پاور ہے، اور اسی کی پاور یہاں چلتی ہے، اور وہ ذات ہمارے رحمان رب کی ذات ہے۔ یہ غم جو ابھی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ان غموں کی راحت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ چوٹ جو زندگی کی ٹھوکر نے آپ کو لگائی ہے، اس کا مرہم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو ہم اس کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس سے اتنا دور کیوں ہیں؟ آپ جس سکون کی تلاش میں ہیں، وہ سکون آپ کو تب ملے گا جب آپ یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس یہ بات قبول کر لینے سے باہر کی قوتوں اور مخالفتوں کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ پھر آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جو آ رہا ہے اسے آنے دو، جو جا رہا ہے
اسے جانے دو، جو ٹھہر گیا ہے اسے ٹھہرنے دو۔ اللہ پر توکل آپ کو آنے جانے والوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں، جبکہ آپ کا رب روز آپ کو دن میں 5 دفعہ ملاقات کا بلاوا بھیجتا ہے۔ اپنے رب کے بلاوے کو نظر انداز کر کے اکیلے آپ خود ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے۔ ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پروسیس پر بھروسہ رکھیں۔ وہ اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے۔ سب سے پہلی بات جس پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ اس طرح سے قبول ہوں جس طرح سے ان کی قبولیت کا ہم نے سوچا تھا، یا پھر اس طرح سے ہوں جس طرح سے ہم نے ان کے قبول ہونے کا گمان بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ دونوں طریقے اللہ کی رضا کے طریقے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہماری خواہشوں کے مطابق نکلتا ہے تو ہی ہم اس نتیجے کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں اللہ نے رد کر دی ہیں۔ حالانکہ دعائیں تو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹائی جاتی۔ جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو۔ ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی چاہت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں لائف ٹائم کی خوشیاں دینے والے وسیلوں سے نوازتا ہے۔ جان رکھیں، یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہیں، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہیں، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہارے دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملوا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ نوازتا ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے اور خوشیاں تمہاری زندگی کا مقدر کر دے۔ آمین۔